اختیارات، مناصب، عہدہ، ان کے حوالے سے قرآن نے ایک تصور پیش فرمایا کہ یہ کوئی حق نہیں ہے یا کسی کا کوئی اختیار نہیں ہے، بلکہ یہ ایک امانت ہے، اور امانت کے جتنے جملہ معاملات ہیں اس کے مطابق ہی ان اختیارات کو اور ان مناصب کو، ان عہدوں کو استعمال کیا جائے گا. یعنی وہ عہدہ، وہ منصب جس سے متعلق ہے، اس کے جو تقاضے ہیں اس کو پورا کرنا لازم ہے. اور اسی لیے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مناصب کو اس کی طلب کرنے اور اس کی خواہش اور اس کے لیے کوشش کرنے سے منع فرمایا کہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ مختلف آزمائشیں اور ابتلائیں نازل فرماتا ہے، اور اگر کسی کو بغیر طلب کیے، بغیر اس کی لالچ و حرص کے، وہ اس کی امانت داری کی وجہ سے اگر کوئی عہدہ دیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کی مدد فرمائے گا. لیکن اگر اس نے عہدے پر رہتے ہوئے اگر کسی بھی قسم کی کوتاہی کا معاملہ کیا تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اس کی سرزنش بڑھی ہے. قرآن و سنت میں بے شمار مقامات پر اس سے متعلق کلام فرمایا گیا. قرآن کریم میں فرمایا کہ ایمان والو اللہ اس کے رسول سے خیانت نہ کرو. پھر ایک اور مقام پر فرمایا کہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم فرماتا ہے کہ امانات کو اس کے اہل کی طرف لوٹا دو. جہاں جہاں قرآن کریم میں امانات کا تذکرہ ہوا، حکم فرمایا گیا کہ ان کا خیال رکھو، اہل کی طرف لوٹاؤ، اس میں خیانت نہ کرو. اس سے متعلق جتنے مفسرین نے کلام فرمایا تو اس پہلو کو بھی اس میں شامل فرمایا کہ کسی کے پاس کوئی بھی عہدہ اور منصب ہے وہ امانت ہے اس کے پاس، اور اس میں کسی بھی قسم کی خیانت کرنا، بددیانتی کرنا، یہ اسی طرح ہے جس طرح کسی کا مال میں خیانت کی. بلکہ مال کا معاملہ تو ہلکا ہے کہ ایک فرد واحد کا معاملہ ہے کہ اس کے مال میں خیانت کی تو اللہ کی بارگاہ میں اس کی سرزنش ہے. اگر اس کے معاملات یعنی اس عہدے سے متعلق وہ لوگوں کی منفعتیں اس سے وابستہ ہیں، اگر اس میں کوئی خیانت کرتا ہے تو جملہ لوگوں کے جو معاملات اس نے خراب کیے ہیں، اللہ رب العالمین سب کی مجموعی جو کیفیت ہے اس کے مطابق اس کے ساتھ سلوک فرمائے گا. حضور کی بارگاہ میں صحابہ کرام حاضر ہیں. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم سے ہر ایک عہدے سے متعلق تم سے مواخذہ فرمائے گا، یہاں تک کہ اگر کسی نے کوئی سوئی برابر بھی کوئی خیانت کی ہے، یعنی معمولی برابر بھی مال سے متعلق ہے، جس طرح وہ شیر مادر کی طرح اس کو سمجھ لیاتا ہے قومی خزانے کو، تو حضور نے فرمایا کہ اگر سوئی برابر بھی کوئی خیانت کی تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں انتہائی ذلت و رسوائی میں اس کو پیش کیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس پر جنت کی جو خوشبو ہے اللہ تعالیٰ اس کو حرام فرما دے گا. ایک صحابی رسول کھڑے ہوتے ہیں، عرض کیا رسول اللہ مجھ سے یہ عہدہ آپ واپس لے لیں، میں اسے معذرت کا اظہار کرتا ہوں کہ میں اس سے متعلق جتنی تاکیدات ہیں اس کا خیال نہیں رکھ پاؤں گا. یعنی صحابہ کرام اس قدر عظمتوں والے، رفعتوں والے، اتنی بلندیوں والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے متعلق جب یہ تاکیدات فرماتے ہیں وہ معذرت کا اظہار کرتے ہیں کہ رسول اللہ ہم نہیں کر سکتے، ہم اس چیز کو نہیں کر سکتے. تو ہم یہ تصور کریں کہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اس کی سرزنش کتنی ہے. تو عہدہ کسی کے پاس بھی ہے، منصب کسی کے پاس بھی ہے، اس سے متعلق جملہ جتنے بھی اس کی ذمہ داریاں ہیں، اگر کسی بھی مرحلے پر کوتاہی کا معاملہ ہوتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں اس کی سرزنش پڑی ہے. سیدنا صدیق اکبر کا جب وصال ہونے لگا اور آپ کی پوری حیات طیبہ میں ہم دیکھیں تو بقدر ضرورت آپ نے بیت المال سے اپنے لیے حصہ لیا، اور وہ مشہور آپ کا فرمان ہے نا کہ ایک مزدور کی جتنی تنخواہ ہے اس کے مطابق میرا وظیفہ مقرر کیا جائے. تو جب عرض کیا گیا کہ ایک مزدور آج کے حکمرانوں اور آج کا جو صاحب اقتدار طبقہ ہے اس کے معاملات ہم دیکھیں، بلکہ وہ اپنا ان نفوس قدسیہ کی تعلیمات اور ان کے کردار کے مطابق اپنا محاسبہ کریں کہ ان کے کام کاج اور ذمہ داریاں کتنی ہیں اور اس پر وہ منفعتیں کتنی لے رہے ہیں. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کا جب وصال ہونے لگا، ایک روایت یہ ہے کہ وہ جملہ جتنے بھی وظائف انہوں نے لیے تھے وہ وصیت فرمائی کہ میری جو بھی جائیداد اور وراثت ہے اس میں سے وہ ساری چیزیں دے دی جائے. اور ایک روایت یہ ہے کہ آپ نے یہ وصیت فرمائی کہ میرے پاس جتنا پہلے مال تھا اور مدت خلافت میں جتنا مال کا اضافہ ہوا وہ سارا بیت المال میں جمع کرا دیا جائے. اب جب یہ معاملہ ہوا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ، آپ نے جب سیدنا صدیق اکبر کی یہ وصیت دیکھی تو فرمایا کہ آپ نے بعد میں آنے والوں کے لیے ایک آزمائش اور ایک امتحان کا معاملہ فرما دیا کہ ہم اس معیار پر پورا اتریں گے، یہ بڑا مشکل ہے. یعنی اگر کسی کو اللہ تعالیٰ عہدہ اور منصب عطا فرمائے تو پیمانہ یہی ہے. اگر اس پیمانے پہ ہوں گے تو اللہ رب العالمین اس عہدے میں جو ایک امانت داری ہے اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین بخشش و مغفرت